دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم، نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا، بتائیے نا. دیکھیں یہ کیوں، دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے، اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ لکھ. اچھا اٹ از اے کیس آف، نہیں دیکھیے نا جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا، یہ بات بھی ہے صحیح. اسی میں نے کہا ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا، کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں، آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جب پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا. جی سر گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار سر بینیفیشری کا کہیں نام نہیں لیا ہوا میں نے. آپ کے نام کی بات تھی، مرضی تو نہیں ہے نا. یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں، پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں یہ دیکھیں آپ جذباتی نہ ہو، آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. سر جتنے جذبات تھے وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہو. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی، اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے، یا تو کہیں یہ ایک شخص واحد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے، پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے، پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. سر نہیں، یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے، آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے، اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں، تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. آپ مشورہ کر لیں، یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف ہے. آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا پیج 33، ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک ہی آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا، مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ، اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے. ٹھیک ہے، تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا. یا تو ڈسکوالیفیکیشن ٹھیک ہے
تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی اتنی بات کو مانیں پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں, اگر آپ کے الزامات درست ہیں, یا تو آپ کہتے تھے جی فلاں فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا, پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں, میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے, چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ, ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لیا ہے, یہ بہت ہی سیریس بات ہے, بہت سیریس بات ہے. جی صحیح. آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے ہیں. اگر یہ لوگوں نے یہ چیزیں کہیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice. This is what was their choice. فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو بیکم ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ کو میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنے اداروں کی بات کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, ٹھیک ہے. اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے, تو اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر, جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سمجھ. دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب, یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں مشاورت بے شک کر لیں, ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا. آپ مشاورت کر لیں, آپ کریں مشاورت. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم, کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا, پوری بات نہیں کروں گا, یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں پوری بات دیکھیں, یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود آئے. اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے. کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات, یا پھر ہٹ جائیے, یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر, بھائی سائن میں نے کیا نا, یا نقصان میں نے کیا, اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا, اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا, پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا, وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینوپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے, یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو, اس کو تنگ کر دو. تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ, جمہوریت پہ. سنتے رہ جائیے, بالکل صحیح, آئین پہ, جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ. اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو, اس میں ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں, یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا
فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا، تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی